کوئی ماں اپنی بیٹی کی کبھی بھی گرہستی نہیں اجاڑ سکتی۔ ہاں، ماں خیال کرتی ہے، لیکن ماں کو اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بیٹی اس سے آ کر کے کچھ کہہ رہی ہے اور کچھ بتانا چاہ رہی ہے تو وہ صحیح سے سنیں۔ جب بھی عورت اپنے حق کے لیے لڑائی کرتی ہے یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، سب سے پہلے اس کی ماں ہی اس کی آواز کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے تیرا گھر تیری گرہستی اجڑ جائے اور تو پریشان ہو جائے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی بات سنے اور اس کے بعد وہ فیصلہ لے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ یہیں پر تو عورتیں غلطی کر جاتی ہیں اور اپنی ہی جیسے اپنی بیٹی کو اس رنگ میں ڈھال دیتی ہے۔ کبھی نہیں سنتی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اگر کبھی کوئی سنتی بھی ہے تو پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائی یا کوئی بھی میں نے کچھ کہا تو میری بیٹی کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ لیکن یہ کیوں نہیں جانتے ہم کہ گھر بھی تو وہی ہوتا ہے جہاں سکون ہو، گھر بھی تو وہی ہوتا ہے جہاں بیٹی سانس لے سکے، سکون سے رہ سکے۔ اور یہی سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں، نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کے مرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ ماں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی دل کی سنے اور اس کے لیے آگے کے لیے بہتر سے بہترین فیصلے کرے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سکھاتے کہ انیائے کے خلاف آواز اٹھانا۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جانا۔ جو تمہیں عزت کی نظر سے نہ دیکھے اس کے پاس بالکل مت جانا۔ کوئی غلط اگر تمہارے ساتھ کرے تو تم اس کا جواب دینا اپنی آواز اٹھا کر کے۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو کبھی نہیں سکھاتے۔ صرف ہم کیا سکھاتے ہیں، بیٹے پرائے گھر جانا ہے کھانا پکانا سیکھ لو، بیٹے پرائے گھر جانا ہے صحیح طریقے سے بیٹھنا اٹھنا سیکھ لو۔ لیکن ہر ماں یہ کیوں نہیں کہتی بیٹے اپنے خلاف اگر کبھی ایکشن لینا ہو تو تم لے سکتی ہو اور تمہارے ساتھ میں کھڑی ہوں۔ گھٹ گھٹ کے جینا میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں نے بھی ایک ایسی زندگی کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے، رات اور دن دیکھا ہے، جو کبھی بھی اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکی، جو کبھی اگر آواز اٹھائی تو وہ ہمارا منہ دیکھ کر کے چپ ہو گئی، کیونکہ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب شک کا بیج دل کے اندر اڑ جاتا ہے نا، یا پھر میں کیسے بیٹیوں کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہتا، اس گھر میں اس لڑکی کی کبھی عزت نہیں ہوتی، اس کے سسرال میں کبھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا ہسبینڈ اسے وہ رسپیکٹ نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ہسبینڈ شک کی مزاج ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کو یہ نہیں کہتے بیٹا تو شک کیوں کر رہا ہے، آخر کار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ لیکن ساسیں اکثر اس چیز کے اندر اور مرچ مسالہ لگا کر کے اور بیٹے کو اپنی اور شیری دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں ہے یہ اس طرح کی، ان کے تو گھرانے میں یہی سب کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتی جس وقت وہ یہ ساری چیزیں کہتی کل یہ وقت سے وہ بھی گزری تھی، کل اس وقت سے انہیں بھی نکلنا تھا اور وہ نکلی تھی۔ آج وہ اپنی بہو کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہیں، کل ان کے ساتھ بھی یہ سارے لفظ استعمال ہوئے تھے۔ جہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر کوئی ایک کان گونگا اور ایک بہرا کر لیتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے زندگی میں کیا سے کیا ہونے والا ہے، یا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہوگا۔ پھر یہ ساری چیزیں وہ بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں کیا خوش ہوں گے، کیا وہ اپنے ماں باپ کو رات اور دن لڑتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو کیا انہیں سکون ملتا ہوگا، کیا وہ چین سے سو پاتے ہوں گے، کیا وہ چین سے رہ پاتے ہوں گے؟ نہیں۔ ماں باپ کی لڑائی کے چکر میں نا بچے کبھی بھی چین سے نہیں رہ پاتے، ان کے اندر ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو زندگی کو کڑوا کر دیتی ہے۔ اور جب زندگی کڑوی ہو جاتی ہے نا تو زبان سے بھی وہی تلخاہٹ نکلتی ہے۔ وہ بہت چاہتے ہیں کہ وہ نارمل زندگی جئے، وہ ان سب کے ساتھ خوش ہو کے رہیں، لیکن محفل میں بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا تنہا پاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ کڑواہٹ ہوتی ہے جو انہیں ان سب لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے نہیں دینا چاہتی، وہ گھلنے ملنے نہیں دینا چاہتی۔ آج بھی محفل میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم تنہا ہیں۔ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو فیس کرتے کرتے ان سب لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں،
اور دور کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت اب نہ آئے میری زندگی میں، جو وقت کل گزر چکا تھا۔ آج میرا من بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ آج میں نے اپنی زندگی کا ایک پیج آپ بیتا دیکھا اور پھر اس کے بعد میں اپنے کل میں کھو گئی، آج کو بھول گئی اور کل میں اپنے میں کھو گئی۔ میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اس کل کو کیسے بھلاؤں۔ وہ کل میری زندگی کا ایسا کل ہے جسے میں ہمیشہ بھلانا چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں بچپن کی یادیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ کے اندر تاروں کی طرح بس جاتی ہے۔ آج بھی مجھے میرے اپنے بہت یاد آ رہے ہیں، خاص کر کے امی کو میں بہت یاد کر رہی ہوں۔ احساس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنوں کو کھو دیا۔ آج مجھے میری فیملی یاد آ رہی ہے، مجھے میرے اپنے یاد آ رہے ہیں، مجھے میرے پاپا یاد آ رہے ہیں۔ کاش ان دونوں کو کوئی سمجھ سکتا، کوئی سمجھا پاتا، لیکن سمجھانے والے کم ہوتے ہیں اور آگ لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگیوں میں ایسی آگ لگا دیتے ہیں کہ نہ تو وہ بجھ سکتی ہے اور نہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے رشتے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ وہ رشتے جو آپ کو سمجھتے ہوں، وہ رشتے جو آپ کے اپنے ہوں، ورنہ دنیا میں لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، لیکن اپنا اسے ہی کہا جاتا ہے جو دل سے اور خون سے اپنا ہوتا ہے۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے نہیں رہتے اور غیر آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی جوش مارتا ہی ہے اور وہ رشتے نہ سچے ہوتے ہیں۔ لیکن آج مجھے نہ پتہ نہیں کیوں رہ کے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، اپنی وہ وقت جو گزر چکا ہے، جو کبھی نہیں آ سکتا۔ میں جانتی ہوں کبھی نہیں آ سکتا وہ وقت، اور وہ آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میرا بچپن کوئی اتنی یادگاروں سے، خوشیوں سے بھرا نہیں تھا جسے میں یاد کروں، لیکن جب اپنے یاد آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے۔ آج مجھے نہ تو کسی سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی اپنی اسٹوری ہے، میری اپنی لائف ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں سوائے دکھوں کے۔ انسان کے پاس پیسہ کتنا ہی ہو، لیکن اس کے پاس اگر اس کے اپنا نہ ہونا تو اس کا دل بہت اداس ہوتا ہے۔ آج مجھے میرے ہسبینڈ کی بھی بہت یاد آ رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب ملے تھے ہم اور کتنا ٹائم ہمیں الگ رہنا ہوگا۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی اس ٹائم یہ لگتا تھا گھر نہیں ہے اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں، پھر وہ باہر چلے گئے، اچھا کمایا، پھر اس کے بعد لگا اب ساتھ رہیں گے، تو بچے نہیں ہوئے، اب بچوں کی خاطر باہر جانا پڑا کہ بچے ہو جائیں، علاج کرائیں گے تو بچے ہو جائیں گے، بچے ہو بھی گئے، اب بچوں کی خاطر باہر جانا پڑا کیونکہ یہاں اپنا کاروبار نہیں اور یہاں کچھ کر بھی نہیں سکتے، خرچے بہت بڑے بڑے ہیں کیونکہ یہ خرچے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بڑے کر لیے ہیں۔ اب ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے باہر جانا پڑا۔ چھوٹے بچے تھے، خرچے زیادہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بچے ہوتے چلے گئے، خرچے بھی بڑھتے چلے گئے۔ ان خرچوں کو پورا کرنے کے چکر میں یہاں رہ گئی، میرے ہسبینڈ وہاں رہ گئے۔ ایک عورت کی دل کی بات اس کے دل میں ہی دب کے رہ گئی، کبھی نہیں کہہ پائی ان سے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تم آ جاؤ، کیونکہ ان کی مجبوری کو میں جانتی ہوں، میری مجبوری کو وہ جانتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہاں آنے کے بعد بھی وہ پریشان رہیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا، بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم دونوں زندگی سے، کیونکہ ہم نے نا ایک اچھا خاصا وقت الگ الگ کاٹ لیا، اور جو وقت انسان محنت کر کے اپنے پل پہ کھڑا ہوتا ہے وہ وقت تو مجھے لگتا ہے شاید گزر گیا، شاید آگے کی زندگی بھی ایسی جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک عورت کبھی بھی اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی، وہ خاموش رہتی ہے، اپنے ارمانوں کو دبا دیتی ہے، اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی وہ خاموشی ایک سناٹا بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں جب سمندر میں سناٹا آ جائے اور سمندر شانت ہو جائے تو ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے۔ اس طوفان کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ سمندر کی گہرائی سے وہ طوفان اٹھنے والا ہوتا ہے۔ سمندر خود نہیں جانتا کتنا بڑا طوفان آئے گا اور کس کس کو بہا کے لے جائے گا۔ میرے اندر بھی کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے، میں بھی نہیں جان پا رہی کہ میں کیا چاہتی ہوں اور میں کیا کرنے جا رہی ہوں، صرف اور صرف وقت کا انتظار ہے
اور آج اپنوں کی یادوں کے ساتھ میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں کہ کاش میں بڑی ہوتی اور میری امی چھوٹی ہوتی، ان اس وقت میں ان کے خلاف آواز اٹھا پاتی، انہیں انصاف دلا پاتی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ اللہ نے اپنے آپ کو قادر رکھا ہے، ہر چیز پہ اللہ شاکر ہے، اور ہر چیز کو اللہ ہی بہتر سے بہترین کر سکتا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے رو رو کے دعا کر کے فریاد کر سکتے ہیں۔ جب سے میں نے نماز کا دامن پکڑا، صحیح طریقے سے استغفار کرا، میری زندگی میں ماشاءاللہ سے سکون تو بہت آ گیا، لیکن کبھی کبھی دل بے چین ہو ہی جاتا ہے۔ یہ شاید ہماری ایمان کی کمزوری ہو، اور یا پھر انسان ٹوٹنے کا ایک احساس ہو، جو آج مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے آج میرے اپنوں کی یاد آ رہی ہے۔ اپنوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ یا اپنے شوہر؟ آج مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ رشتے بہت سارے ہوتے ہیں، انہیں نبھاتے نبھاتے کہیں نہ کہیں میں تو تھک چکی ہوں۔ اب میں نے وہ ساری چیزیں اس قدرت کو دے دی کہ اللہ، میں نے اپنی ڈور تیرے ہاتھ میں دے دی، اب تو سنبھال۔ تو جانتا ہے اور تیرا رسول جانتا ہے، میں نے اپنے طرف سے رشتے پورے نبھائے، اب تو قادر ہے اور تو ہی شاکر ہے۔ آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔